وضو کرتے ہیں اس وضو کرنے کے دوران جو ہم دعا پڑھنی ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں جب آپ وضو مکمل کر لیں تو اس کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص وضو کے دوران بھی دعا یہ پڑھنا چاہتا ہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر احتیاط یہ کر لیں وضو مکمل کر لیں پھر اس کے بعد دعا پڑھ لیں۔ تو پھر اس دعا کا مفہوم یہ ہے، اس جملے میں جو میں دعا آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس دعا میں 3 جملوں کا ذکر ہے، اور یہ 3 جملے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور سب سے پہلا جملہ یعنی کہ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے دوران آپ نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہنا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ 3 جملے ہیں۔ اب میں ان 3 جملوں کو الگ الگ جملہ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جملہ اللہم اغفر لی ذنبی، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پروردگار میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ نماز کا وضو کریں گے تو آپ کے وضو کرنے سے جو ظاہری گناہ ہیں، چہرے کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، وضو کرنے کی برکت سے صغیرہ گناہ، ظاہری گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ وضو کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو صاف کر لیا، اپنے چہرے کو صاف کر لیا، اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا، اپنے پاؤں کو صاف کر لیا، لیکن جو اصل گناہ ہے دل کے اندر، انسان اپنے دل میں گناہ رکھ کے بیٹھا ہے، اگر وہ گناہ لے کر عبادت کرے تو اس کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو اس کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے پروردگار ظاہری گناہ تو اس وضو کی برکت سے معاف ہو گئے، وہ گناہ صاف ہو گئے، لیکن جو میرے اندر کا گناہ ہے، میرے دل میں جو پلیتی ہے، میرے دل میں جو وسوسے ہیں، میرا دل میں جو فطور ہیں، جو گناہ ہیں، پروردگار میں اپنے اندر کی صفائی کی بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ میرے اندر کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اندر سے کیا مراد ہے؟ کبیرہ گناہ۔ جو انسان دیکھیں صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جب آپ نیکی کے کام کریں گے، وہ صغیرہ چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہوتے جائیں گے، اور جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جب تک آپ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھ لیجئے حدیث میں آتا ہے جب آپ نے وضو کرنا شروع کیا، اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، ہاتھ دھوئیں گے، آپ کے ہاتھوں کے گناہ معاف، اب آپ کی آنکھوں کے گناہ معاف، آپ کے چہرے کے گناہ معاف۔ اسی طرح جب آپ وضو کریں گے جو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں، وہ تو خود بخود معاف ہوتے جائیں گے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان کی معافی بھی ہم نے مانگنی ہے۔ ان کی معافی مانگنے کا یہی موقع ہے جب ہم یعنی کہ اپنے آپ کو ظاہری صاف کر رہے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء کو دھو رہے ہیں۔ ان اعضاء کو دھوتے دھوتے ہم اپنے اندر کی بھی صفائی کی درخواست کریں اس رب سے جو رب تمام انسانوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس وقت آپ نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہنا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے پروردگار جس طرح وضو کی برکت سے آپ نے میرے ظاہری گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اسی طرح اس دعا کی برکت سے آپ میرے اندر کے باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، میرے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ جب انسان وضو کے دوران ان الفاظ کو اس طرح پڑھے گا تو انشاءاللہ وضو کی برکت سے اس کے ظاہری بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دعا کی برکت سے اس کے بڑے کبیرہ گناہوں بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا کا پہلا حصہ، پہلا جز، پہلا جملہ ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا جملہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے پروردگار میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ جب انسان یہ جملہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح دوسرا جملہ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، یہ دنیا کے متعلق ہے۔ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اے پروردگار میرے گھر کو کشادہ فرما دیجئے۔ اب کشادے سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے اس میں بھی 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو کشادگی یہ ہے کہ میرا گھر بڑا ہو، میرے گھر کا صحن بڑا ہو، کمرے بڑے ہوں، برآمدے بڑے ہوں، بڑا عالی شان گھر ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس گھر میں سکون ہو۔ اس دعا سے یہ جملہ نہیں ہے کہ گھر بڑے ہوں، نہ،
اس دعا سے یہ جملہ مفہوم نہیں ہے کہ میرا گھر عالی شان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ پروردگار میرا گھر خوبصورت ہو، میرا گھر بڑا ہو، میرا گھر عالی شان ہو، یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي کہ پروردگار میرے گھر میں کشادگی ہو. کشادگی سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ مطلب ہے گھر چاہے چھوٹا ہو، چاہے گھر یعنی کہ کمزور ہو، چاہے گھر چھوٹا ہو، ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا اس گھر میں سکون راحت ملے. وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي پروردگار جب میں گھر میں داخل ہوں تو مجھے سکون ملے، جب میں گھر میں داخل ہوں مجھے اطمینان ملے، جب میں گھر میں داخل ہوں مجھے راحت ملے. اگر آپ بڑے بڑے گھر بنا لیں، بڑے بڑے عالی شان مکان بنا لیں، چپس ماربل لگا لیں، اگر جب اس گھر میں داخل ہوں تو آپ کو سکون نہ ملے تو پھر اتنے بڑے گھر بنانے کا کیا فائدہ؟ آپ کی بیوی بات نہ مانے، آپ کے بچے بات نہ مانے، اتنا عالی شان تو آپ نے گھر بنا لیا لیکن اس گھر میں آپ کا داخل ہونے کا دل نہیں کرتا، تو پھر ایسے مکانوں کا کیا فائدہ، ایسے گھروں کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَسِّعْ لِي فی داری کہ پروردگار ہمیں یعنی کہ ہمارے گھر میں کشادگی عطا فرما دیجئے، چاہے گھر چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جتنا ہو، مجھے اس گھر میں سکون ملے. جب اس گھر میں قدم رکھوں تو مجھے راحت اطمینان مل جائے، بچے میری بات مانے، بیوی میری بات مانے، اور اس گھر میں ہر لمحہ راحت اور سکون والا گزرے. تو انشاءاللہ پھر دیکھ لینا آپ کے گھر میں برکتیں ہوگی. دیکھ لیں آپ وضو کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کی بھلائی کا ذکر بھی وضو کے دوران فرما دیا وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي کہ پروردگار میرے گھر میں کشادگی ہو، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس گھر میں راحت سکون مجھے ضرور مل جائے. وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي کہ پروردگار میرے گھر کو کشادگی عطا فرما دیجئے، اس گھر میں سکون اور راحت مجھے ملے. اور تیسرا جملہ فرمایا گیا وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي. یہ اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دعا پڑھیں وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي کہ پروردگار میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے زیادہ رزق دے دیجئے، میرے رزق میں اضافہ فرما دیجئے، مجھے دولت سے مالا مال کر دے، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي کہ پروردگار اس میرے رزق میں جو آپ نے رزق دینا ہے اس رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. اگر آپ کے پاس مال ہو، آپ کے پاس لاکھوں کے دولت ہو، کروڑ پتی ہو، تو لیکن اس دولت میں سکون نہ ہو تو اس دولت کا کیا فائدہ؟ اس دولت میں اگر آپ کو راحت نہ ملے، آپ کو یعنی کہ کچہریوں کے چکر لگانے پڑے، ڈاکٹروں کے پاس بار بار جانا پڑے، بڑی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسی دولت کا کیا کرنا ہے جو اتنی دولت تو ہے لیکن اس میں سکون نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑی دولت ہو اس میں سکون ہو تو پھر آپ کے لیے یہ سعادت مندی ہے. مزدور کو دیکھ لیجئے 1000 روپے کما کے آتا ہے اور ساری رات سکون سے سوتا ہے. کروڑ پتی کو دیکھ لیجئے وہ اتنی اس کے پاس دولت تو ہے لیکن اس کا سکون نہیں ہے، اس کو نیند کے لیے اس کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دولت میں اضافے کی دعا نہیں مانگنی. جتنا آپ کے نصیب میں ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو دینا ہے مال، جتنا آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے اللہ نے اتنا آپ کو وہ رزق عطا کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے اس رزق میں برکت مانگ لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. دولت کا کیا فائدہ جو ہمارے لیے مصیبت کا سبب بنے؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے؟ دولت میں اضافے کی دعا کبھی نہیں مانگنی. اگر مانگنی ہے تو وہ یہ مانگنی ہے وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي کہ پروردگار جو آپ نے مجھے رزق دینا ہے اس رزق میں برکت ہونی چاہیے. اگر برکت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کچہریوں کے چکروں سے بچ جائیں گے، برکت ہوگی آپ ہسپتالوں کے چکروں سے بچ جائیں گے، برکت ہوگی آپ پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. تو اس لیے جس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے اور دعا کرنی ہے تو اس کے ساتھ یہ جملہ کہنا ہے وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي پروردگار آپ نے جتنا میرے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے اس رزق میں برکت فرما دیجئے. جب آپ یہ جملے 3 پڑھیں گے، اس پر اور بھی کافی باتیں ہیں لیکن ٹائم نہیں اجازت دیتا. جب یہ آپ وضو کے دوران یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لی ذنبی
وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، یہ تین جملے اس دعا کے ہیں۔ دیکھ لیں، پہلا جملہ اللہم اغفر لی ذنبی، کہ پروردگار میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ نمبر دو، وَوَسِّعْ لِی فِی دَارِی، پروردگار میرے گھر کی کشادگی عطا فرما دیجئے اور مجھے میرے گھر میں مجھے سکون ملنا شروع ہو جائے۔ نمبر تین، وَبَارِکْ لِی فِی رِزْقِی، پروردگار آپ جتنا مجھے رزق دیں گے اس رزق میں آپ برکت عطا فرما دیجئے۔ اور اسی طرح اس کے بعد دو دعائیں اور ہیں، میں ان کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد ایک دعا آپ نے وہ پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی، پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے من التوابین، جڑے بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں۔ اس زمین خطہ میں اگر اللہ کو کوئی انسان پسند ہے تو وہ پسند ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء ہونے کے باوجود، تمام نبیوں کا سردار ہونے کے باوجود، عرشوں پر جانے کے باوجود، اللہ سے ملاقات کرنے کے باوجود، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے یہ ہمیں عمل بتا رہے ہیں، ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے معاملے اتنے آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کا تعلق اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے گا۔ حقیقت بات ہے، اگر والد ناراض ہو جائے اولاد پر، اولاد 3 مرتبہ کہہ دے ابو جی مجھے معاف کر دیجئے، ابو جی مجھے معاف کر دیجئے، وہ والد اپنے بچوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو کہے گا پروردگار مجھے معاف کر دیجئے، استغفر اللہ کا معنی یہی ہے کہ اے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے۔ جب آپ کثرت سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہم اجعلنی، پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے من التوابین، جو زیادہ توبہ کرنے والے ہوں۔ چودھریوں میں سے نہ کر دیجئے، عیش و آرام کرنے والے میں سے نہ کر دیجئے، عیاش لوگوں میں سے نہ کر دیجئے، غفلت لوگوں میں سے نہ کر دیجئے، نافرمانوں میں سے نہ کر دیجئے، بری محفلوں میں جانوں میں سے نہ کر دیجئے، پروردگار ان لوگوں میں سے کر دیجئے من التوابین، جو زیادہ توبہ کرنے والے ہوں۔ وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو پاکی اختیار کرنے والے ہوں، جو پاک صاف رہنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو ستھرا رکھنے والے ہیں، باوضو رہنے والے ہیں، آپ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا گیا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ پروردگار مجھے پاک لوگوں میں سے کر دیجئے۔ یہ دعا بھی آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا کہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد آخری چیز ہے وہ ہے دوسرا کلمہ۔ جب آپ نے وضو کر کے کھڑا ہونا ہے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے شہادت کی انگلی کو کھڑا کر کے آپ نے یہ کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جب یہ آپ اس دعا کا اہتمام کریں گے، اہتمام کر لیں، اگر آپ دن میں 5 مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھ لیں، آپ کی نجات کے لیے یہی 3 دعائیں کافی ہیں۔ تو سنت کے مطابق وضو کریں گے، فرائض کو ادا کر کے وضو کریں گے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے مطابق وضو کریں گے اور ان تمام دعاؤں کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جب انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے اس انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی۔